رمضان هذا شهر الغفران اغفر ذنبي رحمن زدني من الإيمان يا رحمن أعن على الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم و مکرم حاضرین درس، دینی بھائیوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج 27 رمضان ہمارے یہاں اور آپ کے ہاں تقریباً 28 رمضان المبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے چند دن، چند ساعات، چند قیمتی لمحے باقی ہیں، لہذا ان کو غنیمت جانتے ہوئے ماہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال میں ایک بڑا اور عظیم عمل جو ہے صدقہ فطر کی ادائیگی ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیں کہ اس مبارک مہینے کے اختتام پر، ختم ہونے پر صدقہ فطر جو ہے ادا کیا جاتا ہے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ آپ اس تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث دیکھیں، جسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا، کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والانثى والصغير والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ جی ہاں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا۔ تو حدیث کا یہ ٹکڑا یہ بتاتی ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہے، اور فرض کی تعریف، فرض کسے کہتے ہیں کہ وہ نیک عمل جس کے چھوڑنے پر آدمی گناہ کا مستحق ہو۔ وہ نیک عمل جس کے چھوڑنے پر شریعت نے کوئی وعید سنائی ہو یا آدمی گناہ کا مرتکب ہو، گنہگار ہو جائے، جس نیک عمل کے چھوڑنے پر اسے فرض کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ جی، کیا فرض کیا ہے؟ صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک سا کھجور یا ایک سا جو۔ یہ سا کتنا ہوتا ہے؟ اگر اس کو وزن کے اعتبار سے تولا جائے تو ایک سا جو ہے تقریباً 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ جی، ایک سا 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2.5 کلو کھجور یا 2.5 کلو جو یہ صدقہ فطر میں نکالنے کا حکم دیا ہے۔ کس کے اوپر فرض ہے؟ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، خواہ غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ان تمام پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ جی ہاں، صدقہ فطر فرض ہے مسلمانوں میں سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جی ہاں، آزاد ہو یا غلام ہو، اور ایسے ہی مالدار ہو یا فقیر ہو، ہر ایک پر اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے۔ اور ایسے ہی وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، حتیٰ کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کے طرف سے بھی صدقہ فطر دینا ہے۔ جی ہاں، کا امر بہا ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ لوگ جو ہے عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے اسے اللہ رب العالمین کی راہ میں ادا کر دیں۔ چلیں، تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا ہے وہ کھانے کے اجناس یعنی کھانے کی چیزیں ہیں،
اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایک سا تقریباً 2.5 کلو گرام ادا کر دیا جائے، ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو گرام تو کافی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی فطرانے کے طور پر جو ہے کہہ لیجئے کھانے پینے کی چیز ہی نکالتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کنا نخرج زکاۃ الفطر صاع من تعب او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبیب، کہتے ہیں کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 ساع، اناج یعنی جو اناج ہم کھاتے ہیں، چاول ہے، آٹا ہے، گیہوں ہے، دال ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، منقع ہے، آلمنڈس ہے، کاجو بادام، یہ ساری چیزیں جو ہے کھانے پینے کے لیے جو استعمال ہوتی ہے، کہا کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا 1 ساع یا جو کا 1 ساع یا کھجور کا 1 ساع یا پنیر کا 1 ساع یا منقع 1 ساع۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانے پینے کی چیزوں سے گھر کے ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو گرام نکالنا ہے۔ دوسری روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں فطرانہ عید کے دن جن سے طعام سے 1 ساع، عید کے دن جن سے طعام سے 1 ساع نکالا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو تھا وہ کیا تھا؟ جو، منقع، پنیر اور کھجور۔ تو پتہ یہ چلا کہ فطرانہ جو ہے وہ کھانے پینے کے جنس سے ہی ادا کیا جائے گا، جی، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، آٹا ہے، یا دیگر چیزیں جو کھانے پینے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، صدقۃ الفطر جو ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس بارے میں جو حدیث ملتی ہے اس میں 2 اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث جو حدیث ملتی ہے اس میں 2 اہم باتیں بیان کی گئی۔ روایت جو ہے سنن نبی داؤد کی اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو ورفث وطعمۃ للمساکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض قرار دیا، اس سے روزہ دار ان لغویات، بے حیائی اور برائی والے اقوال اور افعال سے کہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جو اس نے روزے کی حالت میں کی ہے، اور دوسرا یہ مسکینوں کو کھانا بھی مل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ روزے کی حالت میں بحیثیت ایک انسان بشری تقاضے کے تحت چھوٹی بڑی جو غلطیاں، خطائیں اور گناہ ہوتے ہیں، صدقۃ الفطر ادا کرنے کی وجہ سے یہ گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اس بارے میں وکیع ابن جراح رحمہ اللہ کا ایک بڑا مشہور قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حیثیت میرے نزدیک سجدہ سہو کی طرح ہے۔ کہتے ہیں اس طرح کہ آدمی جب نماز میں کمی ہو جائے تو اس کی کمی کو سجدہ سہو پورا کر دیتی ہے، ایسے ہی رمضان کے روزوں میں اگر کوئی کمی واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کے ذریعہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزے کے اندر کی گئی غلطیاں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے، جو مسکین، محتاج، ضرورت مند ہے ان کے لیے کھانا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو ایک مشورہ دوں گا بحیثیت آپ کا دینی بھائی۔ میں ذاتی طور پہ کیا کرتا ہوں، میں صدقہ فطر اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو جو ہے بریانی کا چاول نکالتا ہوں، جی 2.5 کلو بریانی کا چاول، اور ایک آدمی کے گھر 2.5 کلو، دوسرے آدمی کے گھر 2.5 کلو جو ضرورت مند ہے ان کے گھر پہنچا دیتا ہوں، تاکہ عید کے دن ان کے لیے بہتر کھانے کا انتظام ہو جائے۔ ہاں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، الگ سے آپ انہیں گوشت وغیرہ کا بھی پیسہ دے دیجئے، صدقہ کیجئے ان کے اوپر، تاکہ عید کے دن وہ اچھا کھانا بنا کر کے اپنے لیے کھا لیں۔ جی ہاں، یہ کوشش کیجئے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یاد رہے فطرانہ جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے، اور عید کی نماز کے بعد جو ادا کرے گا اس کے لیے وہ عام صدقہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، کہ جو آدمی نماز سے پہلے اسے ادا کرے یہ اللہ کے ہاں مقبول زکوٰۃ ہے، مقبول صدقہ ہے، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ صدقہ فطر نہیں ہے، یہ عام صدقہ ہے۔ اس باب میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک قول اور آپ کا عمل ملتا ہے کہ آپ نے کہا کہ آدمی عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر نکال سکتا ہے، جی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آدمی جو ہے عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر نکال سکتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور اس قول کے اندر جو ہے کہہ لیجئے کہ امت کے لیے بڑی آسانی پائی گئی۔ ہوتا کیا ہے، عید کی جو رات ہوتی ہے، یعنی چاند رات جو ہوتی ہے، آدمی بڑا مصروف ہوتا ہے کئی قسم کے کام۔ اب وہ صدقہ فطر ایک اس کے اوپر ذمہ داری ہے، تو 1 دن پہلے اگر جیسے آج 28 تاریخ ہے، آج آپ نے اگر نکال دیا تو الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ دینا کس کو ہے؟ جی ہاں، صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ تو یہ فقراء، مساکین، محتاج جو ہمارے سماج میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو دینا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو لوگ گلف کے اندر رہتے ہیں یا جو آؤٹ آف یا جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ شیخ ہمیں یہاں کوئی غریب نہیں ملتا ہے۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ گلف میں جو رہتے ہیں تو ان کے لیے تو میں خود وہاں رہا ہوں، مجھے یہ چیز معلوم ہے کہ 2.5 کلو کے اناج کی پیکٹ بکتی ہے سپر مارکیٹس میں، آپ لیجئے اور لے کر کے باہر کوئی مسکینوں سے دے دیجئے، یا جمعیہ خیریہ وغیرہ ہے جو مسکینوں تک پہنچاتے ہیں ان کو دے دیجئے۔ اب جو باہر رہ رہے یورپین کنٹریز میں، دیکھیں ڈھونڈیں گے تو کوئی مل ہی جائے گا ضرورت مند۔ اگر ضرورت مند کوئی نہیں ملتا ہے مسلمان، تو اس صورت میں آپ کیا کیجئے، آپ اس کی ادائیگی اپنے ملک میں آپ اسے اپنے ملک میں ادا کر سکتے ہیں، لیکن جس قیمت کا چاول یا آٹا آپ اپنے یہاں استعمال کرتے ہیں، اسی قیمت کا چاول جو ہے آپ کو یہاں بھی دینا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ایک نقطہ تھا جو بتانا اہم سمجھا میں نے۔ تو یہ صدقہ فطر کے بارے میں کچھ باتیں تھی۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ اس کے بعد جو ہے عید کے آداب شریعت نے بتائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو ہے شوال کا اگر چاند نظر آ جائے، سب سے پہلا نقطہ، شوال کا چاند دیکھ لیں، دیکھتے ہی عید کی رات اور یوم عید کی صبح کو تکبیرات کے بار بار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تکبیرات کے ذریعہ اللہ رب العالمین ان تکبیرات کے ذریعہ دراصل آدمی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ نے جو اسے خیر، روزہ رکھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قیام اللیل کرنے اور سچی توبہ کرنے کی جو بھی اللہ نے اسے کہہ لیجئے کہ توفیق دی ہے، اس توفیق پر وہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کہا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ عدت یعنی مہینہ پورا کر لو، تو اللہ نے جو تمہیں سوغات دیے ہیں، جو تحفے اور انعامات دیے ہیں، ان پر اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو۔ جی اب بڑائی کے کلمات کیا ہوں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح کے جو کلمات تکبیر کے کلمات کہے جاتے ہیں، وہ کلمات مرد حضرات جو ہے بلند آواز سے گھر میں، گھر کے باہر، بازار میں، کاروبار میں کہیں گے۔ عورتیں یہ کلمات جو ہے بالکل پست آواز میں اپنے گھروں کے اندر کہیں گی، یا باہر نکلے تو من ہی من کہیں گی، عورتوں کی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ چلیں، عید کے لیے جب آپ نکل رہے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ غسل کر لے اور عمدہ لباس زیب تن کرے اور خوشبو لگا کر کے نکلے۔ عورتیں نہیں، مرد حضرات صرف خوشبو لگائیں گے، عورتیں خوشبو لگا کر کے نہیں جائیں گی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ اچھا، گھر سے روانگی سے قبل طاق عدد میں کھجور کھانا مسنون ہے۔ جی ہاں، 1 3 5 7 9 جو بھی کھجور ہے طاق عدد میں آپ کھا کے نکلیے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلن وطرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب نکلتے تو آپ جو ہے کھجور تناول فرما کے نکلتے۔ جی ہاں، اور وہ بھی آپ طاق عدد میں کھاتے تھے۔ عیدگاہ کو پیدل جانا اور وہاں سے پیدل آنا مسنون ہے۔ عبداللہ ابن عمر اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل واپس آیا کرتے تھے۔ ہاں، اب کسی کے یہاں سے عیدگاہ جو ہے دور ہے تو وہ سواری اختیار کر سکتا ہے۔ جی سواری اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، حتیٰ کہ حیض والی خواتین کے بارے میں بھی آپ نے حکم دیا کہ وہ گھروں سے ضرور نکلے تاکہ تاہم وہ عیدگاہ سے باہر بیٹھیں اور مسلمانوں کے دعا میں شریک ہو جائے۔ جی ہاں، تو عورتوں کو عیدگاہ جانا چاہیے۔ نماز عید عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ جی ہاں، نماز عید عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے۔ اگر عیدگاہ نہ ہو کسی شہر میں تو کہاں پڑھے؟ مسجد میں پڑھے، لیکن راستہ جام کر کے، سڑک جام کر کے، روڈ بلاک کر کے عید کی نماز کی ادائیگی سے پرہیز کیجیے۔ جی ہاں، کوئی بات نہیں ہے۔ بسا اوقات کہیں کہیں دو جماعتیں ہوتی ہیں، ایک جماعت چھوٹ گئی، آپ دوسری جماعت میں پڑھ لیجئے۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے اپنے ملک میں۔ عرب ممالک میں ایک سکون ہے، وہ عیدگاہ میں نماز ہوتی ہے، بالکل وقت مقرر ہے، وقت ہونے کے بعد 10 سیکنڈ بھی کسی کا حاکم نہیں آیا، گورنر نہیں آیا، یہ صاحب نہیں، کسی کا کوئی انتظار نہیں، وقت ہوا، امام صاحب کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ ہمارے یہاں انتظار چلتا ہے۔ تو بہرحال عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے گی، اور عیدگاہ نہ ہو تو روڈ پر نہیں، مسجد میں نماز ادا کی جائے گی۔ ایسے ہی عیدگاہ جب جا رہے ہیں تو عیدگاہ جاتے وقت جو ہے مسلسل تکبیرات پڑھتے رہنا ہے، جب تک جماعت کھڑی نہ ہو جائے تب تک تکبیرات کے کلمات مرد حضرات جو ہے بلند آواز سے کہیں گے اور عورتیں پست آواز میں کہیں گی۔ اچھا، نماز عید سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ جی ہاں، عیدگاہ جانے کے بعد اور عیدگاہ سے آنے سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اور عید کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی جو ہے، کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں آسانی کرے، ایک آدمی جو ہے مسجد پہنچتا ہے، اگر وہ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چلے، نماز عید سے پہلے نہ اذان کا حکم ہے نہ اقامت کا کوئی حکم ہے۔ جی ہاں، نماز عید سے پہلے جو ہے نہ اذان دیا جائے گا نہ اقامت کہی جائے گی۔ اور نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہنے کے بعد امام 7 تکبیریں زائد کہے گا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورت کی تلاوت کرے گا، بقیہ نماز جیسے ہوتی اسی طرح۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو 5 تکبیر اللہ اکبر کے ذریعہ زائد کہے گا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا اور مکمل نماز ویسے ہی پڑھائے گا۔ اس کے بعد عید کا خطبہ دے گا امام۔ جی ہاں، امام عید کا خطبہ دے گا، خطبہ لوگ اطمینان سکون سے سنیں، دعا میں شریک ہوں۔ جی ہاں، یہ طریقہ ہے اور یہ آداب ہے۔ عید کے دن جو ہے بے حیائی، برائی، فحاشی، میلہ ٹھیلا اور کہہ لیجئے کہ فیشن کی نمائش، ناچ گانا، حرام کھانا، شراب پینا اور یہ ساری چیزیں شریعت نے جسے منع کیا ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے، اس سے رکے رہنا چاہیے۔ چلے، تو یہ کچھ اہم باتیں تھیں عید اور کہہ لیجئے کہ صدقۃ الفطر کے احکام و مسائل کے تعلق سے۔ اب جو ہے آج کے ہم کچھ سوالات لیں گے انشاءاللہ جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ان میں پہلا سوال شیخ عبداللہ ہے، تلنگانہ سے، کہتے ہیں کہ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یوٹیوب چینل مونیٹائزیشن سے ارن کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی دیکھیے، یوٹیوب چینل جو لوگ مونیٹائز کرتے ہیں تو جہاں تک میرے علم میں ہے کہ آپ کو ایڈز قبول کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ مونیٹائزیشن ہوتا ہے۔ اور ایڈز میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے سنا ہے بعض لوگوں سے، کہ وہاں آپ چوز کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے ایڈز ہوں، پھر بھی نہیں کچھ تو کم از کم بے پردہ عورتوں کو تو ایڈز میں دکھایا ہی جاتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ اور اس بارے میں آپ اگر دیگر بڑے علماء سے رابطہ کریں تو مزید آپ کے لیے سہولت ہوگی۔ دوسرا سوال شیخ انجم کڑپا سے، جب حائضہ عورت کا حیض دن میں ختم ہو جاتا ہے اور اس نے سحری نہیں کی ہے تو کیا وہ روزے دار کی طرح رہنا ہے؟ مطلب کھانے پینا نہیں ہے اور روزہ بھی نہیں ہوگا۔ جی ہاں میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بڑا اچھا سوال ہے کہ کسی عورت کا حیض اگر دن میں رک جائے تو اس صورت میں کیا ہے، وہ غسل کرے گی، پاکی حاصل کرے گی اور اس کے بعد بقیہ دن جو ہے روزے دار کی طرح گزارے گی، لیکن اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ ہاں، اسے بھوک لگی ہے، کھانا پینا ہے تو کہیں تنہائی میں کونے میں بیٹھ کے کھا پی لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لوگوں کے سامنے، کہنے کا مطلب یہ کہ لوگوں کے سامنے عام حالت میں جس طرح کھاتے پیتے ہیں اس طرح سے وہ زندگی نہیں گزارے گی۔ امت اللہ یو پی سے، اگر کوئی انسان مرزائیوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتا ہے کیا وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ لائک بزنس ڈیلز وغیرہ ہیں یا ان کے اسکولز میں
بچوں کے انرول کرنا. جی جس نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مرزائیوں سے تعلق رکھنے والا جو ہے دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بھائی اسلامی اصول سے واقف نہیں ہے، یا وہ بہن اسلامی اصول سے واقف نہیں ہے. جی ہاں، آپ ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، ان کے یہاں اگر نوکری ملتی ہے تو نوکری کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو آدمی فتنے میں جھانکتا ہے وہی سب سے پہلے فتنے میں پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا من استشرفها فقد وقع، او کما قال علیہ السلام، جو فتنوں میں جھانکتا ہے وہ سب سے پہلے پڑتا ہے. تو مرزائیوں سے، چاہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی والا ہو یا انجینئر علی مرزا والا ہو، جی چاہے وہ عقیدے میں، یا وہ بدعتی حضرات جو عقیدے میں بگاڑ ہے جن کے ہاں، ان سب سے جو ہے آپ فاصلہ بنا کے رکھیے. ان کی دوستی، ان کی قربت جو ہے آہستہ آہستہ ان کے عقیدے کی خرابی کو آپ کے لیے معمولی بنا دے گی، یہاں تک کہ وہ عقیدے کی خرابی کی بات بھی آپ کے سامنے کریں گے تو آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، ان کا مسئلہ کہ وہ جانے، ہم کیا جانتے ہیں. تو اس سے آدمی خارج تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس سے پرہیز کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اچھا، نور ہے کڑپا سے، السلام علیکم، زکوٰۃ کے اماؤنٹ رشتہ داری دے کے باوجود بھی کسی لڑکے لڑکی کا مدرسے کا خرچ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، اگر کوئی ضرورت مند ہے، محتاج ہے، آپ کے رشتہ داری میں لوگوں کا تعاون کرنے کے بعد آپ چاہیں تو ضرورت مند کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے اس کا تعلیمی مدد ہو یا فائنینشیل سپورٹ ہو، جو بھی ہے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور فہیم صاحب حیدرآباد سے، میرے گھر پہ دوسری مسجد یعنی سنی تبلیغی دیوبندی کی اذان سنے آتی، لیکن اہل حدیث مسجد کی اذان کی آواز نہیں سننے آتی، کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ بھائی پہلے تو میں حیران ہوں کہ پتہ نہیں آپ حیدرآباد میں کہاں رہتے ہیں کہ آپ کے اہل حدیث مسجد کی آواز نہیں آتی. آپ یقین جانیں، میں عموماً اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ رہنے کے اعتبار سے ایک اہل حدیث کے لیے شہر حیدرآباد سب سے بہترین شہر ہے. ہر گلی میں ایک مسجد ہے قریب محلے کی، ٹھیک ہے. اگر آپ کے ہاں اذان کی آواز نہیں آتی ہے، اہل حدیث مسجد کی دوسری مسجدوں کی آتی ہے، آپ نے اذان سن لیا، آپ جو ہے انشاءاللہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر اس مسجد کا امام بدعتی نہ ہو تو آپ اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر بدعتی ہے اور کھلم کھلا بدعت کی دعوت دیتا اور شرکی عقائد ہے تو آپ گھر پر جماعت بنا کے نماز پڑھ لیجئے، یہ آپ کے لیے کافی ہے. چلیے آج کے اتنے ہی سوالات تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو خیر و خوبی کے ساتھ شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو دین سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اور آپ کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے بچے ہوئے ایام میں اس کی عبادت کرنے، اس کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری، آپ کی اور ہمارے اہل خانہ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے. آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کوئی بہن یا بھائی کا کوئی سوال ہے؟ جی بالکل نہیں بالکل پوچھیے. لیلۃ القدر میں کون سی عبادت کیا کرنا ہے؟ جی ڈالا چیٹ باکس. اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بھائی یا میری بہن. لیلۃ القدر میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر میں جو ہوتی ہے وہ 21، 23، 25، 27 اور 29، 21، 23، 25، 27، 29 یہ سنگل راتیں ہوتی ہیں رمضان کی. تو ان راتوں کو تلاش کرنا ہے پہلے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ ان راتوں میں خوب کثرت سے عبادت کرتے تھے. اب عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے قیام کرنا. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرے، تراویح پڑھے، تہجد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، توبہ اور استغفار کیجئے، اور عام دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا پڑھیے. تو یہ عبادت ہے، لیلۃ القدر ہے. آپ صدقہ و خیرات بھی کیجئے اللہ کے راہ میں. تو عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں کیجئے. بالخصوص خاص عبادت آپ قیام اللیل کا اہتمام کیجئے. جی. السلام علیکم. میرے پیرنٹس زکوٰۃ الفطر پیسہ دیتے ہیں، میری بات نہیں سنتے، میں کیا کروں؟ اناج اور غلہ نہیں دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. تو میری بہن دیکھیں، پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ سنت یہ ہے کہ اس میں جو ہے غلہ ہی دیا جائے. اللہ کے نبی نے غلہ دیا ہے اور صحابہ نے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہی دی ہے. حالانکہ پیسہ ان کے زمانے میں بھی موجود تھا. تو
تو اللہ کے نبی نے پیسہ دیا نہیں اور پیسے کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ صدقۃ الفطر میں کتنا مال دینا ہے کس کو، ٹھیک ہے، تو اناج ہی دیا جائے۔ اب آپ ماں باپ کے ماتحت ہیں، اگر وہ غلہ نہیں دے کے پیسہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ گنہگار نہیں ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو نہیں پکڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔